کسی کو پسند نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے۔ نبی کی نعت کو اور نبی کی بات کو پسند کرنے کا ہی نام ایمان ہے۔ تو میں اکثر گنگناتا رہتا ہوں، تو حضور شیخ الاسلام کی یہ لکھی ہوئی نعت ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف۔ لطیف کا معنی ہوتا ہے نرم، نازک، نور، کہ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے حضور ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارے حضور ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ شعر تو دیکھو یار، کہ ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں۔ جو عاشق ہو نے وہ مچل جاوے، جو دیوانہ ہو سرکار سے جس کی محبت یوں ہے تو وہ جھوم جاؤ، سمجھ پڑے کہ نہ پڑے کہ بھئی نبی کی تعریف ہو رہی، بس وہ بے تحاشا کہہ دے کہ سبحان اللہ، کہ ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، یہ انہی کے گھر ہے، وہ یہ انہی کے گھر ہے، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں، یہ انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں۔ اور ہم سنتے آئے ہیں کہ سرکار کہاں رہتے ہیں؟ مدینے میں، پیدا ہوئے مکے میں، مگر سرکار پھر کہاں رہے؟ مدینۃ الرسول میں، رسول اللہ۔ اور یہ دیکھیے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مکے میں پیدا ہوئے، تو قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے شہر مکہ کی۔ اللہ کہتا ہے، اللہ نے قسم کو یاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ تو میں بھی کیا اور آپ بھی کیا کہ اللہ شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے تو ہمارے دل میں یہ وچار آئے گا کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، اسی لیے اللہ نے شہر مکہ کی قسم کھائی۔ یہی تو وچار آئے گا کہ وہاں حج ہوتی ہے، وہاں عرفات کا میدان ہے، اللہ نے اسی لیے قسم کھائی شہر مکہ کی۔ وہیں مینا ہے، وہیں مزدلفہ ہے، وہیں مقام ابراہیم ہے، وہیں مکہ وہ ہے کہ جہاں صفا اور مروہ کی دو چوٹیاں ہیں، پہاڑیاں ہیں۔ تو ہمیں وچار آتا ہے کہ کیا قسم اس لیے کھائی کہ وہاں صفا اور مروہ ہے، وہاں خانہ رب، خانہ کعبہ ہے؟ تو قرآن آگے جواب دیتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، قسم اس لیے نہیں کہ وہاں کعبہ ہے، قسم اس لیے نہیں کہ وہاں صفا اور مروہ ہے، میرا رب شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ مکہ کی دھرتی نے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما ہے۔
نبی کے قدموں کو چوما ہے. تو مکہ تو پہلے ہی محترم تھا. مکہ تو پہلے ہی عظمت والا تھا. ان اول بیت وضع للناس بمکہ. اللہ نے اس پوری پرتھوی پر، اس دھرتی پر سب سے پہلے کہیں فاؤنڈیشن کیا، سب سے پہلے کہیں عمارت بنائی تو وہ خانہ کعبہ ہے. تو خانہ کعبہ تو پہلے ہی سے محترم تھا، مگر پیدائش سے رسول نے میرے آقا کے قدموں کی اس دھرتی نے چوما تو اللہ نے اسے اور عظمت والا بنا دیا. مگر مدینہ، جسے ہم مدینہ کہتے ہیں، اور جتنے حاجی حضرات مدینہ شریف جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے حضرات مدینہ شریف جاتے ہیں، اور آج بھی کچھ حضرات گئے ہیں، دعا ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے سفر میں آسانی عطا فرمائے. اور جتنے بھی عالم اسلام میں سے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سب کے ساتھ آسانیاں عطا فرمائے. مگر تو مدینہ میں جاتے ہیں تو وہاں سے کچھ حضرات کھا کے شفا لاتے ہیں. مدینہ کی ایک جگہ ہے جہاں سے لوگ مٹی لاتے ہیں، اس مٹی کا نام ہی ہے شفا، بیماریوں سے نجات دینے والی مٹی. مگر جانتے ہیں آپ کہ جب تک قدم رسالت مدینے میں نہ پڑا تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے 53 برس کی عمر میں ہجرت فرمائی. نبی 1 برس سے 53 برس تک مکے میں رہیں، اور یہ ہجرت کا حکم خود اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. جب ہجرت کا حکم آیا تو مصطفیٰ جان رحمت بارگاہ الوہیت میں دعا مانگتے ہیں، باری تعالیٰ یہ وہ مکہ ہے جہاں تیرا گھر ہے، مجھے بہت پسند ہے. آقا فرماتے ہیں، آقا کیا کہتے ہیں؟ مجھے بہت پسند ہے. باری تعالیٰ مکہ وہ دھرتی ہے جہاں حضرت آدم اور ماں حوا ملے تھے. مجھے مکہ سے بہت پیار ہے، میں مکہ کو بہت پسند کرتا ہوں. اور جنم بھومی سے کس سے محبت نہ ہو؟ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیں، مگر آپ کی چاہ یہی ہوتی ہے کہ کب میرا وقت ختم ہو جائے اور میں اپنے گاؤں میں چلا جاؤں. تو مصطفیٰ کی پیدائش گاہ ہے، مصطفیٰ کا پریوار، مصطفیٰ کا کٹمب مکہ میں. تو آقا فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے اس مکہ سے بہت محبت ہے، اب مکہ کو چھوڑ کر میں جاؤں، مگر آئے رب مکہ مجھے پسند ہے. جب تو نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے تو مجھے ایسے شہر میں داخل فرما جس شہر سے تو محبت فرماتا ہو. اے رب تو محبت کرتا ہو. تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میں مدینہ سے محبت کرتا ہوں. اور یہی وہ مدینہ وہ
کہ رسول اللہ کے جانے سے پہلے جسے بیماریوں کا گھر کہتے تھے، یشرب، مدینہ کا نام پہلے کیا تھا؟ یشرب، بیماریوں کا گھر، اور وہاں کوئی حرم نہ تھا، حرم جو تھا وہ مکے میں، مکے میں ایسا حرم کہ جہاں آپ ایک نیکی کرو اللہ تمہیں 1,00,000 کے برابر نیکی عطا فرمائے۔ تو مدینہ میں کوئی حرم نہ تھا، تو اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میں کہاں جاؤں؟ میں وہاں جانا چاہتا ہوں جس شہر سے تجھے محبت ہے۔ میرے رب نے حکم دیا کہ مدینہ جا، یثرب جاؤ، مدینے جاؤ۔ اے محبوب، تم اپنے قدم ناز سے یثرب پر رکھ دو، قدم ناز کے صدقے میں مدینہ کو بھی میں حرم بناؤں گا۔ قدم مصطفیٰ جو پڑے، قدم مصطفیٰ جو پڑے، تو اللہ رب العالمین نے یثرب کو حرم بھی بنایا اور شفا یاب بھی بنایا، بیماریوں سے نجات والا گھر بھی بنایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اور آپ تو یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا کوئی آپ سے سرنامہ پوچھے، ایڈریس پوچھے، تو آپ کیا کہیں گے کہ رسول اللہ تو مدینے میں رہتے ہیں، مگر حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری۔ حضور شیخ الاسلام کیا کہتے ہیں کہ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ تو اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ تو اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور اللہ نے چاہا، یہ میلاد مصطفیٰ ہیں، یہاں جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ من کی مرادیں پوری فرماتا ہے۔ کل بھی وہ میلاد مصطفیٰ تھی، آج بھی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور یہ میلاد منانے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے جانتے ہو آپ؟ ہر مسلمان کے لیے، ہر عالم کے لیے، ہر محدث کے لیے، ہر فقیہ کے لیے اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا، خاتمہ بالخیر ہونا، یہ سب سے بڑے نصیب کی بات ہے۔ اگر آپ نے پوری لائف، پوری زندگی عبادت پر عبادت، سجدوں پر سجدے، تلاوت پر تلاوت، مگر ایمان نہ بچا سکے تو کچھ نہ بچایا۔ تو سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں، سرکار سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ ہیں جو غوث پاک کے پیروں میں جس کا نام ہے، ہم جس کو بڑے پیر کہتے ہیں، ان کے پیروں کے لسٹ میں جس ذات پاک کا نام آتا ہے وہ سرکار سیدنا جنید بغدادی۔ وہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ جس کی عادت میلاد مصطفیٰ میں آنے اور جانے کی ہوگی، سنا کہ یہاں میلاد پڑھی جائے گی، یہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے، یہاں تقریر رکھی ہے، تو جس کی یہ عادت ہوگی کہ میلاد مصطفیٰ میں آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، نبی کی میلاد میں جانے کا عادی ہے، تو سرکار سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس کی میں ضمانت لیتا ہوں، اللہ رب العالمین میلاد میں آنے والوں کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے گا۔ دنیا میں سب سے بڑا جو فائدہ ہے میلاد پاک مصطفیٰ، وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی گارنٹی ہے۔
اور ایمان بچا تو سب بچا. تو یہ میلاد مصطفیٰ ہیں. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے مدینہ ایک دن. ہم بھی مدینہ جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینہ جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی. اور جب آقا ہمیں بلائیں گے تو ہم بھی کھڑے ہو کر روضہ انور کے سامنے کہیں گے کہ کھڑا ہے اختر یاسی دری مقدس پر. کھڑا ہے، کھڑا ہے اختر یاسی در مقدس پر. حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تیرا حسن ہو گئے محدود. آئیے بارگاہ رسالت و عالی رسالت میں جھوم جھوم کر کے بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وبارک وسلیم. صلاۃ سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین حضرات، چونکہ تقریر پوری کرنے کا ٹائم ہو گیا، 9:12 ہو گئی، مگر ایک روایت انشاءاللہ، باتیں تو بہت ہیں اور جیسا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جب تک میلاد مصطفیٰ چلتی رہے گی تب تک انشاءاللہ نور مصطفیٰ پر بولوں گا. اور ماشاءاللہ اپنے جمعہ میں بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر باتوں کو سنا، پھر کی تقریر میں بھی آپ نے سنا. تو آج چونکہ وقت ہو چکا ہے، جلدی جلدی ایک روایت میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور. اب یہ جو نور ہے، نور یہ ایسا عظیم نور ہے کہ اس نور کے سائے سے جو نکل گیا وہی ابو لہب بنا، وہی شیبہ و عتبہ بنا. اور اس نور مصطفیٰ کے سائے میں جو بھی آیا، ابو بکر تھا صدیق اکبر ہو گیا، عمر تھا تو فاروق اعظم ہو گیا، اپنے وقت کا عادل ہو گیا. ارے عثمان تھا اپنے وقت کا سخی ہو گیا، علی تھا اپنے وقت کا شیر خدا ہو گیا. تو امام عشق و محبت پکار اٹھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور امام عشق و محبت تو کیا کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ. اپنا عقیدہ بیان کر دیا امام عشق و محبت میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مر گئے مٹ گئے. اس پاک اور مقدس محفل میں ہم ان کا نام بھی کیوں لیں، ہم ان کا نام بھی کیوں لیں. مگر امام عشق و محبت نے کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. تو گویا کہ یہ نور مصطفیٰ، اور یہ نور مصطفیٰ سرکار ابھی تشریف نہیں لائے، اور سرکار مصطفیٰ جان رحمت کے دادا
حضرت عبد المطلب، آپ ایک خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ایسی عظیم جگہ پر ہیں کہ چاروں طرف نور ہی نور ہے، اور وہ نور پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو حضرت عبد المطلب جب صبح بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد آپ ایک راہب کے پاس جاتے ہیں، یہودی کے پاس، اور یہودی کے پاس جا کر کے وہ خواب سناتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک جگہ دیکھی، ایسی عظیم جگہ کہ میں نے نور دیکھا، مشرق کی طرف دیکھا تو مشرق کی طرف بڑھتا ہی گیا، مغرب کی طرف دیکھا، مغرب کی طرف بڑھتا ہی گیا. تو اس وقت وہ راہب کہتا ہے کہیں آپ عبد المطلب تو نہیں؟ تو سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب کہتے کہ ہاں میں عبد المطلب ہوں. تو وہ راہب عبد المطلب کو جواب دیتا ہے لے یخرج جنہ من صلبی کا رجل یملک المشرق والمغرب. وہ راہب جواب دیتا ہے اے عبد المطلب تجھے مبارک ہو، اے عبد المطلب تجھے مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے تیری پشت میں ایک ایسا نور رکھا ہے، وہ نور تیرے بیٹے عبد المطلب اور ان کی بیوی آمنہ کے شکم سے جب تولد ہوگا، جب ولادت پائے گا، وہ نور کا اجالا پوری دنیا میں ہو جائے گا، پوری دنیا میں ہو جائے گا. تو دوستو تاریخ اور اتہاس گواہ ہے کہ مصطفیٰ نے چھوٹے سے پیریڈ میں، ویسے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی 63 برس کی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی عمر 63 برس کی تھی، مگر 1 برس سے لے کر 40 برس تک تو رسول اللہ کچھ بولے ہی نہیں. 40 برس کی عمر جب رسول اللہ کی پوری ہوئی، اس کے بعد نبی نے کہا انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں. 40 برس کے بعد اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں. آپ یہ مت سمجھنا کہ رسول اللہ کو 40 برس کے بعد نبی بنایا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مولانا کہتے ہیں کہ پیاز کھانا حرام ہے تو سننے والا سنے کہ پیاز کھانا حرام ہے. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ کو 40 برس کے بعد نبی بنایا، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کی منزل کو طے کر رہے تھے. تو میرے آقا نے 40 برس کے بعد تو نبوت اعلان نبوت کے بعد سرکار مکہ شریف میں 13 برس رہے اور مدینہ شریف میں 10 برس. صرف 23 برس کے پیریڈ میں
جب میرے آقا نے آخری خطبہ آخری حج فرمائی تو مکہ کی دھرتی پر میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے 23 سال کی پیریڈ میں 1.25 لاکھ صحابہ تو رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے اور رسول اللہ صحابہ کو دیکھ رہے تھے، اور پوری دنیا میں اس وقت 6 لاکھ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو کیا مطلب؟ راہب نے اس وقت یہ خبر دی تھی کہ اے عبد المطلب، جو تم نے خواب دیکھا ہے یہ آپ کے لیے بشارت ہے، آپ کی اولاد میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کی روشنی سے مشرق بھی روشن ہوگا، مغرب بھی روشن ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے مشرق میں بھی مصطفیٰ کا نام۔ دنیا کا آج ایسا کون سا خطہ ہے جہاں مصطفیٰ کا نام نہ لیا جا رہا ہو، جہاں نبی کو یاد نہ کیا جا رہا ہو؟ دنیا کی کوئی ایسی جگہ ہی نہیں کہ آج کے دن میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی ہو۔ انشاءاللہ ہر جگہ، ہر گوشہ، کہیں نہ کہیں، کسی بھی صورت میں، کہیں نعت کی صورت میں، کہیں تقریر کی صورت میں، کہیں وعظ کی صورت میں مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کی خبر تو رسول اللہ کے دادا کو رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے عطا کی جا چکی تھی۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور پھر کبھی موقع ملا تو ہم بات کریں گے اسی نور مصطفیٰ پر۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدنا رسولنا، السلام علیکم یا آسمین سبیلوں، السلام علیکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نامداری کرنا نوازا آج سرسا کرم کرم فرما رحم رحم فرما، تو ہی مالک کے اپنے سماوات، خالق کے کوئی کائنات، حل کر مشکلات سب کے برسوا۔ مالکہ ہم نے تیرے وجود کی یاد میں تیرے وجود کی محیط کو سجایا ہے۔ اے اللہ ہمارا سجانا ہمارا قبول ہو، اس میں میرے میلاد کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ ہم سب کے گھروں کو سجا دیں، ہم سب کے گھر والوں کو سجا دیں، ہم سب کے دلوں کو سنوار دیں۔ میرے مولا مصیبتوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا، ناکھانی مصائب سے بچا، پریشانی تکلیف سے بچا۔ اے اللہ ہم سب کو میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے مکے اور مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے زندہ مدفون اور مدین جو قبرستان میں مدفون ہیں، یا اللہ جو بھی عذاب میں گرفتار مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کے صدقے میں، یا اللہ ان کی قبروں سے عذاب کو دور فرما، تیری جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے حضورین کے صدقے ہم سب کو میلاد مصطفیٰ کو شوق اور ذوق کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرما۔ وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔